السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تیمم کے 4 فرائض ہیں، چہرے پر مسح کرنا، اور دوسرا فرض ہے پنجوں تک ہاتھوں پر مسح کرنا، اور تیسرا فرض ہے ترتیب، اور چوتھا فرض ہے موالات۔ ترتیب یعنی ایک آرڈر میں، سیکوینس میں تیمم کرنا، جو طریقہ آپ کو بتلائیں گے اسی سیکوینس میں آپ تیمم کریں گے۔ موالات یعنی پے در پے کرنا، بغیر گیپ کے کرنا۔ جیسا آپ کو وضو میں بتلایا تھا کہ جب آپ ایک پارٹ دھوتے ہیں تو اس پارٹ کے سوکھنے سے پہلے دوسرے پارٹ کو آپ کو دھو لینا چاہیے۔ تو جتنا ٹائم لگتا ہے اتنے ٹائم سے پہلے آپ دوسرا حصہ دھو لیتے تھے وضو میں۔ ایسے ہی یہاں پر زیادہ وقت نہیں لگائیں گے، اتنا ہی وقت کنسیڈر کریں گے جتنا ایک وضو کو سوکھنے میں لگتا ہے، بلکہ آپ اتنا وقت بھی نہیں لگائیں گے، جلدی فوری تیمم کر لیں گے۔ تو تیمم کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے آپ نیت کریے کہ آپ تیمم کس چیز کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ازالہ نجاست میں پانی سے دھونے کا قائم مقام تیمم کو بنا رہے ہیں تو اس طرح کریں گے کہ جسم سے اگر نجاست لگی ہوئی ہے، پانی نہیں ہے آپ تو اس کا قائم مقام آپ تیمم کو بنا رہے ہیں تو اس کی نیت کریں گے۔ دوسرے اگر غسل کی غسل کا قائم مقام تیمم کو بنا رہے ہیں تو اس کی نیت کریں گے۔ اور اگر وضو کے لیے آپ کو کچھ مجبوری ہے تو وضو میں جس آپ جو عبادت آپ وضو کے ذریعے کرنا چاہتے تھے اس عبادت کی نیت کریں گے۔ تو پہلے نیت کر لیجئے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے، اس کے بعد ایک مرتبہ مٹی پر اپنا ہاتھ ماریے، اور اس میں آپ اپنی انگلیاں کھلی رکھیں گے تاکہ یہ انگلیوں کے درمیان بھی غبار چلے جائے۔ یہ ایک ضرب آپ نے ماری، ایک ضرب مار کر پھر آپ چہرے پر مسح کریں گے۔ چہرے پر مسح کرنے میں وہی جو چہرے کی حد آپ کو وضو میں بتلائی تھی کہ عادتاً پیشانی پر جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڈی کے نیچے تک لمبائی میں، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ آپ نے مسح کر لیا۔ یہ آپ کا چہرے کا مسح ہو گیا، اور ناک میں غبار پہنچانا مکروہ ہے، اور جو بال ہوتے ہیں، بال کی نیچے کی جو جلد ہوتی ہے، بال کے نیچے کی جلد تک بھی غبار پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے چہرے پر مسح کر لیا۔ اب چہرے پر مسح کرنے کے بعد پھر پنجوں تک ہاتھ پر مسح کریں گے، اور ہاتھ پہ مسح کرنے میں یہ انگلیوں کے بیچ میں بھی آپ غبار اچھے سے پہنچائیں گے۔ اگلی بات جو آپ کو بتلانے کی ہے، اور جو بڑی اہم بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ترتیب اور موالات یعنی سیکوینس میں تیمم کرنا اور کنٹینیوس نان سٹاپ تیمم کرنا، یہ 2 فرائض صرف وضو کے قائم مقام تیمم میں ہوں گے۔ آپ کو اس کی تفصیل کچھ اس طرح بتلا رہے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضو کیے ہی نہیں، پانی اویلیبل ہی نہیں تھا، اور آپ نے تیمم کو اس کا قائم مقام بنا لیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے وضو کے دھونے کے جو پارٹس ہوتے ہیں، وضو میں جو دھونے کے پارٹ ہوتا ہے، ان پارٹس میں سے کوئی ایک پارٹ پر زخم ہوتا ہے۔ مان لیجئے آپ کے ہاتھ پر زخم ہوتا ہے، تو آپ وضو تو کر لیں گے، لیکن ہاتھ پر جو زخم ہے، جو آپ ہاتھ نہیں دھو پا رہے ہیں، اتنے حصے کا دھونے کا قائم مقام آپ تیمم کو بنائیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ دھونے میں ترتیب اور موالات آپ کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ پہلے آپ منہ دھو لیں گے، تیمم جیسا آپ سیکوینس میں کرنا ہے ویسے ہی کریں گے۔ جب آپ منہ دھو لیں گے، منہ دھونے کے بعد پھر ہاتھ کے دھونے کا قائم مقام تیمم کو بنائیں گے، تیمم کریں گے، پھر وضو کنٹینیو رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور بات بتلا رہے ہیں کہ مان لیجیے منہ پر بھی، آپ کے چہرے پر ہی اگر زخم ہے تو پہلے آپ تیمم کر لیں گے، پھر آپ ہاتھ دھوئیں گے، کنٹینیو کریں گے وضو آگے کا حصہ۔ اور مان لیجیے آپ کے منہ پر کئی جگہ پر زخم ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے زخم ہیں منہ پر، اور چہرے کے بعض حصے اچھے ہیں، بعض حصے زخمی ہیں۔ تو پہلے آپ اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں دھونے کی، اس کی ترتیب کی۔ پہلے آپ صحت مند جگہ کو دھو سکتے ہیں اور تیمم کر سکتے ہیں، یا اس کا الٹا بھی کر سکتے ہیں آپ، پہلے تیمم کر کے پھر بعد میں صحت مند جگہوں کو دھو سکتے ہیں۔
اب اگلی بات آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ مان لیجئے آپ کے ہاتھ پر، منہ پر، سر پر اور پاؤں پر، یعنی وضو کرنے کے سارے اعضاء پر ہی تھوڑی تھوڑی جگہوں پر زخم ہے، تو ہر پارٹ کے صحت مند حصے کو دھونے کے بعد آپ کو تیمم کرنا ہوگا۔ یعنی مان لیجیے آپ کے چہرے پر زخم ہے تو آپ چہرے سے شروعات کریں گے، جو چہرے کے اچھے حصے ہے اس حصے کو آپ دھو لیں گے، دھونے کے بعد آپ تیمم کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ ہاتھ کی طرف آئیں گے اور ہاتھ کا جو اچھا حصہ ہے اس کو دھو لیں گے۔ اس کے بعد پھر ہاتھ کے جو زخمی اعضاء ہے، زخمی حصہ ہے، اس کا قائم مقام تیمم کو بنائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سر پر جو حصہ اچھا ہے اس وہاں پر مسح کر لیں گے وضو کا۔ پھر اس کے بعد جو زخمی ہے حصہ ہے اس کا قائم مقام تیمم کو بنائیں گے۔ ایسے ہی پاؤں پر بھی کریں گے، تو اس طرح آپ کو 4 تیمم کرنے ہوں گے۔ تو یہ اس میں آپ کو سیکوینس فالو کرنی ہوگی، جو سیکوینس آپ کو میں نے ابھی بتلائی وہی سیکوینس آپ فالو کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مان لیجیے آپ کے پاؤں پر زخم ہے اور آپ پاؤں پر وضو میں آپ پاؤں پر زخم ہونے کی وجہ سے آپ پاؤں نہیں دھو سکتے ہیں، تو سر اور کان کے مسح کے بعد آپ پاؤں دھونے کا قائم مقام تیمم کو بنا لیں گے۔ اور اگلی بات آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ترتیب اور موالات، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتلایا، صرف وضو کے تیمم کا قائم مقام ہوگا۔ غسل کا قائم مقام جو تیمم ہوگا اس میں ترتیب اور موالات فرض نہیں ہوں گے۔ وضو کا جو قائم مقام تیمم ہوگا اس میں ترتیب اور موالات فرض ہوں گے۔ تو مان لیجیے آپ غسل اب کر رہے تھے، غسل آپ کرنے والے تھے اور غسل میں آپ کے کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کے بعض حصوں پر زخم ہے، تو اب یہ جو بعض حصوں پر زخم ہے اس کا قائم مقام، اس کے دھونے کا قائم مقام آپ تیمم کو بنائیں گے۔ باقی غسل میں تو آپ جیسا کرنا ہے ویسے ہی کریں گے، لیکن جو زخمی حصے ہے ان کا قائم مقام آپ تیمم کو بنائیں گے، اور اس میں کوئی ترتیب لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یعنی چاہے آپ پہلے صحیح حصہ دھو لیں اور بعد میں تیمم کر لیں، یا پہلے تیمم کر لیں اور ان زخمی اعضاء کے دھونے کا قائم مقام تیمم کو بنا لیں اور بعد میں صحیح حصوں کو دھو لیں، کیسا بھی کر سکتے ہیں آپ، دونوں طریقے جائز ہے، کیونکہ ترتیب اور موالات غسل کے قائم مقام تیمم میں لازم نہیں ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا ویڈیو اختتام کو پہنچا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔